وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2 حصہ دوم درس نمبر 1485. آج کا موضوع، کیا ہم واقعی صاحب ایمان نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے. بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 1 لفظی ترجمہ: یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کا تقوی، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہوں گے، نشے کی حالت میں ہوں گے، لیکن وہ حالانکہ وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ حقیقت میں نشے میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص حواس باختہ ہو جائے گا. سامعین کرام، پہلی چیز جو ہے وہ تقوی ہے. اور ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ تقوی ہی وہ واحد صفت ہے جو آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا سکتی ہے اور جنت میں داخل کرا سکتی ہے
تقوی ہی وہ واحد صفت ہے جس کو اپنا کے آپ ہر رنج و الم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دنیا میں پھر نہ کوئی خوف ہوگا آپ کو، نہ کوئی غم ہوگا۔ تقوی، ہم دیکھیں تقوی کا نام تو سنتے رہتے ہیں لیکن اس کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ تقوی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور دراصل یہ حالت کیوں ہے ہماری؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ حالت اس لیے ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانی طور پہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آپ کو اس نے ایسا بنا لیا۔ ہر اس مطالبے سے ہم بے نیاز ہو گئے جس کا مطالبہ ہم سے ہمارا رب کر رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں واضح طور پہ مجھ سے آپ سے مطالبہ ہے تقوی کا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں میں تو میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے طرز بیان پر، ایسے جب میں کتاب میں ایسا پڑھتا ہوں کسی کہ بھئی تم کافروں والی آیات کو تم مسلمانوں پر کیوں چسپاں کر دو؟ اب یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وہ کون ہے؟ وہ آج کا مسلمان ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ فرق آ گیا ہے ہم میں، ہم بہت زیادہ تبدیل ہو گئے۔ زمین اور آسمان کا فرق آ گیا ہے، رات اور دن کا فرق ہے۔ جو اللہ کا مطالبہ تھا ہم سے، ہم اس سے بالکل غافل ہیں۔ بہت بڑے مجرم ہیں آج ہم دین اسلام کے، اللہ کے، اپنے رسول کی دعوت کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ یہ کون؟ یہ ہم۔ کوئی حال تو نہیں ہے ہمارا، بہت برا حال ہے۔ تقویٰ تو بنیادی صفت ہے جس کا اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ تقویٰ کی صفت کے بغیر آپ بندگی کر ہی نہیں سکتے اللہ کی۔ آج اللہ کی بندگی ہمارے لیے مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میں تقویٰ نہیں ہے، صفت تقویٰ نہیں ہے۔ ایک عام جملہ ہم سنتے ہیں نا کہ خوف خدا اس معاشرے میں ان کا ہے، نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ نمازی، پرہیزگار، منہ پہ داغ سجدہ اور رشوت، کرپشن، یہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں رک جاؤں، بس آپ کو مطالبہ کروں آپ سے کہ بھئی اس آیات پر خوب غور و فکر کرو کہ بڑی قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ اور یہ تو دیکھیں جو آیت نمبر 2 ہے، یوم ترونہا، اللہ تعالیٰ اس حالات کی نقشہ کشی کر رہا ہے کہ حالت کیا ہوگی جب وہ قیامت کا زلزلہ واقع ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایک منظر بیان فرما رہا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی بچی، دودھ پلانے والی، کل مرضعہ، جو بھی دودھ پلا رہی۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اس میں صرف انسان کا وہ نہیں ہے، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ماں جو ہے دیکھیں بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو بچے کو گود میں سنبھال لیتی ہے اور اس کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھتی ہے، خوب توجہ سے وہ یعنی دودھ کو، یعنی وہ فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگایا ہے وہ انجام دیتی ہے بڑے پیار سے، محبت سے۔ کیوں؟ کہ بچہ بھوکا ہوتا ہے اور ماں کے سینے سے چمٹا ہوتا ہے، ماں کو بھی ایک گونا تسلی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ قیامت کا دن ہوگا
اور زلزلہ آئے گا، تو وہ حالات کیسے ہوں گے، وہ منظر کیسا ہوگا، تھوڑا سا تو غور کریں نا، اپنے آپ کو اس دن اپنے آپ کو حاضر محسوس کریں جس دن قیامت آئے گی۔ یہ ٹھیک ہے اس دن ایک کلمہ گو نہیں ہوگا زمین پہ، حدیث کا مفہوم ہے، ہاں آج کے مسلمان تو ہوں گے۔ اگر یہی کیفیت رہی تو کلمہ گو تو آج بھی نہیں ہے ہم میں، تو قیامت تو پھر ہم پر قائم ہوگی۔ یہ دیکھیں ہم ایک خواب و خیال میں رہ رہے ہیں کہ کلمہ گو تو ہم ہیں، پکے رجسٹرڈ کلمہ گو ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ کافروں پہ قائم ہوگی؟ کافر کون ہے؟ ہمیں کافر کیا ناشکرا، کافر کون؟ حق سے انکار کرنے والا، حق کو قبول نہ کرنے والا، اللہ سے منہ موڑنے والا، دنیا دار، یہ تو ساری صفات ہم میں موجود ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ قیامت آئے گی تو آپ نہیں ہوں گے؟ آپ ہوں گے اس وقت۔ ہمارا ایک گہرا سا بس ایک نشہ ہے ہم پر، ایک خوش فہمی ہے یا ایک غلط فہمی ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں۔ دیکھیں خیالات میں تو، دل میں اور خیالات میں تو ہماری دنیا ہے۔ بہت میں افسوس کی بات کہہ رہا ہوں، زبان پہ بھی دنیا ہے، عمل میں بھی دنیا ہے، دل میں بھی دنیا ہے۔ اللہ تو نہیں ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہو گیا تو ہمارا اب ہر عمل باطل ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ ہماری تو دیکھیں ساری سوچ اور فکر ظاہر میں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ یہ بہت ذرا مشکل صورتحال ہے۔ میں آپ یہ کہہ رہا ہوں، یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حج، یہ ساری کی ساری ہمارے لیے ہے۔ مجھے اب طریقہ نہیں آتا کہ میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ یہ آیت کافروں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، آگے بڑھو۔ یہ تو مشرکوں کے لیے، آگے بڑھو۔ یہ تو مدینے کے منافقوں، آگے بڑھو۔ یہ تو ابو بکر اور ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں، آگے بڑھو۔ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یو آر ہیئر، ناشکرا، ظالم اور نعمت کا انکار کرنے والا، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، حق سے انکار کرنے والا، آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کو نشے کی حالت میں ایسے یعنی لوگوں کو اگر دیکھو تو وہ نشے میں ہوں گے، نشے میں یعنی مدہوش آپ کہہ لیں تو مدہوشی کے وقت اور کسی چیز، بس نشے کا ایک خیال ہوتا ہے، وہ اونچی اڑان ہو رہا ہوتا ہے نا، لیکن یہ وہ نشہ جو ہے وہ بس قیامت کا ایک ہیبت ناک دن ہوگا۔ ہیبت ہمارے دل پر آج کے مسلمان اس وقت جو ہوں گے برائے نام اگر ہوں، اس وقت تو ہیں، کل کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن آج اگر قیامت قائم ہو جائے تو ہم مدہوش ہوں گے، ہم پر قیامت قائم ہوگی، ہم اس کے اہل ہیں کہ یہ زلزلہ اس وقت آئے اور قیامت قائم ہو، اور ہم ظاہر ہے کہ جو منکرین حق ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی، اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔
ہم تو سو رہے ہیں، ساری امت سو رہی ہے، غافل۔ یعلمون ظاہرا، ہماری حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے قرآن میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، نشے میں ہوں گے نہیں، لگیں گے، اور مدہوش کیوں ہوں گے؟ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو بہرحال دیکھیں، میرے پاس تو فی الوقت الفاظ نہیں ہیں کہ میں مزید کچھ اس پر مضمون بیان کروں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی ناشکری کا رویہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ ہم نے جو رویہ، دیکھیں اس وقت خلاصہ کلام میں بیان کر رہا ہوں، ہمارا رویہ جو ہے وہ ناشکری کا ہے۔ ہم نے اپنے منعم کو نہیں پہچانا، ہم نعمتوں کو، زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں۔ حق سے انکار ہمارا رویہ بن گیا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ حق سے انکار، اگر آپ دیکھیں ایک بات کو، اگر آپ غور کریں کہ ہم حق سے بے نیاز ہو چکے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قرآن میں ہمارا علاج ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور طاغوت سے انکار کر دو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ ساری باتیں ہم میں نہیں ہیں۔ طاغوت، ہم تو طاغوت کے یعنی بڑے بڑے نشان ہیں ہم میں۔ وہ ایک شعر میں کبھی کبھی سناتا ہوں نا کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او رعون بود و ما رعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ اس کے پاس اسباب تھے، ہمارے پاس فرق یہ ہے کہ بس اس کے پاس اسباب تھے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں۔ ورنہ تو ہم نے دیکھیں اعلانیہ طور پہ، عملی طور پہ، اعلانیہ طور پہ ہم اپنے رب کی بندگی کا انکار کر چکے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے آج کا یہ جو مسلمان ہے نا، یہ تیار نہیں ہے۔ اس کا نفس جو ہے اس کا خدا ہے۔ من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور گزارنا بھی چاہتے ہیں، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلنا نہیں چاہتے اور اس میں رہنا چاہتے ہیں۔ اسی نشے میں، دنیا کے نشے میں ہم مست ہیں اور مست رہنا چاہتے ہیں۔ پھر آگے آپ سوچ لیں کہ آپ کا کیا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں اور جو نعمتیں ہیں تو اس کو تو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ تو بہار کا موسم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر بھی مقرر کیا ہے۔ اور دوسری یہ کہ بہت زیادہ رسپانس ہے، بہت زیادہ اس میں فائدہ ہے، بہت زیادہ رسپانس ہے، اور یہ رسپانس آپ کو دنیا میں ملتا ہے۔ دنیا میں آپ کو ملتا ہے یہ رسپانس۔ اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا، آپ کا دل عرش الہی بن جائے گا، اور پھر باتیں جو ہیں پھر تو باقی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے دیکھیں یہی درخواست کر رہا ہوں
کہ اس مضمون کو غیر کے لیے نہ سمجھے، اپنے لیے سمجھے. اور یہ بہت ایک کٹھن وقت آنے والا ہے. دیکھیں دنیا تو گزر جائے گی، دنیا کا وقت تو گزر جائے گا. ہم تو دنیا میں مشکلات سے گھبراتے ہیں، آزمائشوں سے گھبراتے ہیں، لیکن یہ غلط رویہ ہے ہمارا، یہ غلط سوچ ہے. دنیا ہے ہی یعنی محنت کی جگہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے مشقت میں بنایا ہے، اس کی کامیابی جو ہے مشقت میں ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف، اور پھر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی. کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. اللہ اللہ اللہ. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اپنے لیے عذاب نہ کمائیں. یہ ناشکری کا رویہ جو ہے نا ہمارا، یہ شدید عذاب، اس کا نتیجہ جو ہے شدید عذاب ہے. دیکھیں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں ہم لوگ جب جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ یعنی کٹھن ہے، اور ہم اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اور ساری زندگی ہمارا جینا مرنا بس دنیا کے لیے ہے. یہ ایک بہت ایسی بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو ہم سے نہیں ہو سکتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مجھے رسپانس یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی مشکل بات ہے. ہاں مشکل ہے، اگر رب آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہے. میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں تقوی، صفت تقوی آپ اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی حقیقت کو نہ سمجھیں، اپنے مقصود حیات پر آپ یقین نہ کر لیں، اور رب کی طرف جانے کا عزم اور ارادہ پکا نہ کر لیں، تب تک ہدایت کا اتباع جو ہے پھر آپ کے لیے مشکل ہے. نبی کی پیروی مشکل ہے آپ کے لیے، نبی کی پیروی جو ہے آپ کے لیے پھر بہت مشکل ہوگی. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ 3 جو آیات ہیں یہ مرکزی آیات ہیں. اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اپنے رب سے اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. دیکھیں رب کا تقوی میں نے آپ کو بتا دیا، بس اس کا ایک معنی ہے کہ رب کی ناراضگی سے بچیں، اور رب کی ناراضگی کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈریں، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. رب کو ناراض کر لیا آپ نے تو جہنم میں جائیں گے، رب کو راضی کر لیا جنت میں جائیں گے. وہ سورہ فجر کی آیات میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی رب، واپس لوٹاؤ اپنے رب کے پاس، وہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، تم داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو میں آپ سے دیکھیں رب کی رضا کی، یہاں تو تقوی کی بات ہو رہی ہے نا. اتقوا ربکم، تمام کلام جو 3 آیات کا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اتقوا ربکم، رب کا تقوی اختیار کر لو، رب کی ناراضگی سے بچو. اب یہ جو چیز ہے یہ صفت آج ہم میں نہیں ہے. رب کا تقوی، صفت تقوی ہم میں نہیں ہے، نہ ہمیں معلوم ہے اس کا معنی،
اور ہو بھی جائے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب میں نے تو آپ کو بیان کر دیا نا، اب نہ جانے کتنے لوگ اس کو سنیں گے۔ تو لیکن بس وہ سننے تک محدود ہے بات۔ ہاں جی تقویٰ، ہاں ٹھیک ہے، ہاں 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 ہاں، اور پھر وہی اپنی جو دنیا کی چال ہے ہماری، بس وہی چال رہتی ہے، کوئی صفت تقویٰ تو نہیں لوگ اپناتے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت عظیم واقعہ ہوگا، شیء عظیم۔ اب جب اللہ تعالیٰ ایک واقعے کو عظیم کہہ رہا ہے تو وہ سورہ زلزال میں بھی یہ مضمون ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اذا جب یعنی زمین خوب لرزائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ اٹھا کر نکال باہر کرے گی، انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ برابر کوئی آپ نے خیر کیا ہوگا اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا، اور ذرہ برابر بدی کی ہوگی اس کا بھی آپ کو بدلہ ملے گا۔ اور یہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے، ابھی موقع نہیں ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کا کوئی کام اچھا نہیں ہے، آپ کے سب کام برے ہیں۔ لیکن اگر اللہ آپ کی منزل بن گیا اور آخرت کو آپ نے ترجیح دے دی دنیا کی زندگی پر، آپ کا ہر عمل اچھا بن جائے گا، ہر عمل بندگی میں شمار ہوگا، ہر عمل عبادت ہوگا۔ اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کا زلزلہ جو بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال دیکھیں، میں تو آپ کو بیان کر رہا ہوں، سوچنا آپ کا کام ہے، فیصلہ بھی آپ نہیں کرنا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی
اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے، مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم